جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عید کی چھٹیوں سے پہلے ہم نے اپنی اردو کی اس کتاب کے پہلے 2 نظمیں حمد نعت اور پھر اس کے بعد 2 اسباق یہ ہم نے مکمل کر لیے۔ آج ہم بیٹے تیسرا سبق جو ویسے بک کے اعتبار سے 5واں بنتا ہے، اور وہ ہے بیٹے پرستان کی شہزادی۔ اونچا بولیے، پرستان کی شہزادی۔ پرستان وہ جگہ جہاں پریاں رہتی ہیں، وہ جگہ جہاں پریاں رہتی ہیں اس جگہ کو پرستان کہتے ہیں۔ تو وہاں کی ایک شہزادی، اس کی یہ ایک کہانی ہے بیٹا۔ ویسے تو اس پورے سبق کے اندر بڑی بڑی چھوڑی گئی ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، چھڑنا ہیں، وڈیاں چھڑیاں گئی ہیں اس سبق میں۔ لیکن بیٹے آپ عموماً پرستان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ایک ایسا جہان ہے جہاں پر پریاں رہتی ہیں۔ تو ان پریوں کا جہان کیسا ہوتا ہے، وہاں پر پریاں زندگی کیسے بسر کرتی ہیں، پریوں کے متعلق اس سبق کے اندر ایک ذکر کیا گیا ہے تسلسل کے ساتھ۔ لیکن یہ ذکر بیٹے کیسے کیا گیا، ادھر دیکھیں۔ پہلے آپ ایک سٹوری چھوٹی سی مجھ سے سنیں گے، 2-1 منٹ کی۔ میں ساری تو آپ کو نہیں سناؤں گا، لیکن صرف ایک ابتدائی ایک تعارف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس میں ایک مغلانی کا تذکرہ ہے۔ مغلانی کہتے ہیں درزن، بولو مغلانی کسے کہتے ہیں، درزن۔ وہ بیٹے ہندوستان کی رہنے والی ہے، اور وہ اتنی شاندار اور زبردست قسم کی درزن ہے کہ وہ بادشاہوں کی جو خواتین ہیں ان کے بھی کپڑے وہ سیتی ہے، اور اس کا بڑا شور و غل ہے، اس کا بڑا چرچا ہے کہ اس جیسے کپڑے کوئی سلائی نہیں کر سکتا۔ وہ بہت زیادہ بیزی رہتی ہے، آج ان کے کپڑے سلائی کر رہی ہے، آج ان کی کر رہی ہے، آج ان کی، مطلب اسے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو بعد میں اسی دوران اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو ایک جنگ ہوتی ہے مرہٹوں کی، مرہٹا ایک قوم ہے، جنگ ہوتی ہے جس میں اس کا میاں بھی فوت ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے بھی فوت ہو جاتے ہیں، اس کے سارا اکیلی وہ بچ جاتی ہے۔ جوانی میں تو وہ یوں درزن بن کے پیسہ بھی کماتی ہے اور اپنی زندگی بسر کر لیتی ہے، لیکن جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو پھر وہ لوگ جو اس سے کپڑے سلائی کرواتے تھے، جو اس کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، وہ بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ بالآخر وہ ایک میر صاحب کے گھر میں زندگی بسر کرنے لگ جاتی ہے۔ اب میر صاحب کے گھر میں وہ رہتی ہے تو پہلے تو اسے بڑا آکورڈ لگتا ہے کہ میں تو ہمیشہ محنت کرنے والی، کام کرنے والی خاتون تھی، اب مجھے ویلا رہنا پڑ رہا ہے، فری رہنا پڑ رہا ہے، تو میں کیا کروں۔ تو وہ جلد ہی اب اسی گھر میں، جس گھر میں وہ شفٹ ہو جاتی ہے اپنے آباء و اجداد کے خاتمے کے بعد اور جوانی کی زندگی گزر جانے کے بعد، وہ جس گھر میں اب رہ رہی ہے انہی کے بچوں کو وہ کڑھائی سکھاتی ہے، کپڑے سلائی سکھاتی ہے، گھر کے کام کاج سکھاتی ہے۔ وہ جن میر صاحب کے گھر وہ رہتی ہے وہ بھی اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے کیسی ایک مائی دے دی ہے ہمیں جو بڑی سمجھدار ہے، جو ہمارے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کر رہی ہے۔ کاکا پارٹی سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ اچھا، وہ روزانہ رات کو کہانیاں بھی سناتی ہے بچوں کو، کبھی کوئی کہانی، کبھی کوئی کہانی، کبھی کوئی کہانی۔ ایک دن وہ کہانی سنا رہی تھی تو وہ جو میر صاحب کی بے غم ہے، کیا میر صاحب کی بے غم ہے، ٹھیک ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ بی اماں، مغلانی صاحبہ، اماں جی، ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ آپ پریوں کے جہان میں بھی، یعنی پرستان میں بھی گئی ہوئی ہیں، اور وہاں جا کے آپ نے ان کے بھی کپڑے سلائی کیے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی تو کچھ بتائیں کہ پرستان کیسا ہوتا ہے۔ وہ پھر اپنی کہانی سناتی ہے کہ میں پرستان کیسے گئی، اور وہاں پر میں نے کپڑے کیسے سلائی کیے، وہاں کا میں نے منظر کیا دیکھا، وہاں باغ کیسے ہیں، وہاں کھانے کیسے ہیں، وہاں محفلیں کیسے سجتی ہیں، وہاں لوگ رہتے کیسے ہیں، میں وہاں سے واپس کیسے آئی۔ تو وہ اپنی کہانی سناتی ہے، تو اسی کہانی میں ہمیں وہ پرستان کا سارا تعارف بھی ہو جاتا ہے۔ تو کاکا پارٹی اس پورے سبق میں یہ ایک کہانی سنائی گئی ہے۔ ہم ابتدائی بات کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کی کہانی سنیں گے کہ وہ کیسے گئی، کیسے وہاں رہی، کیسے اس نے پرستان کی شہزادی کے بھی کپڑے سلائی کیے، چونکہ وہ درزن تھی تو بہت اس کا چرچا تھا، تو وہ وہاں پر اس کے کپڑے بھی سی کر آتی ہے، واپس کیسے آتی ہے، اس کو ہیرے جواہرات کیسے ملتے ہیں۔ تو یہ پوری ایک کہانی ہے جس کو ہم اس سبق کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں۔ میرے پتروں، ریڈنگ ہم کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ سبق لکھا کس نے ہے۔ میرے پتروں، کس نے لکھا ہے؟
अशरफ सबूही ने लिखा है। और ये अंडरलाइन कीजिए चंद एक बातें बेटा जो इनसे मुताल्लिक हमने MCQs के तौर पर करनी होती हैं। ये मेरा पुत्र 1905 में पैदा हुए, 1905 में पैदा हुए और 1990 में मेरा पुत्र इन्होंने वफ़ात पाई है। 1905 में पैदा हुए, 1990 में वफ़ात पाई। ये पहले दो MCQs। उसके बाद बेटे अगला MCQs आप करेंगे कि इनका असल नाम सैयद वली अशरफ है। असल नाम इनका वली अशरफ है। ये इनका अगला नाम अगला MCQ है जो आपने अंडरलाइन करना है। असल नाम इनका अशरफ वली है। उसके बाद बेटे ये दिल्ली में पैदा हुए हैं। जाए पैदाइश इनकी वो मेरा पुत्र दिल्ली है, ये दिल्ली में पैदा हुए हैं। उसके बाद मेरा पुत्र आपने जो अगली लाइन अंडरलाइन करनी है वो ये है कि इन्होंने 1965 में मुलाजमत छोड़ दी थी। इन्होंने 1965 में मुलाजमत छोड़ दी थी। ये इनका अगला MCQs है। और उसके बाद कोई और बात नहीं है बल्कि आखिरी बात है और वो शॉर्ट क्वेश्चन है और वो ये कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किताबें कौन कौन सी लिखी हैं। मेरे पुत्रों अंडरलाइन करो इनकी किताबों के नाम। पहला क्या नाम है? दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, ऊंचा बोलो, दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ। नंबर 2 गुबारे कारवां। नंबर 3 झरोके। नंबर 4 सलमा और बिन बासी देवी। क्या? सलमा और बिन बासी देवी। इसके अलावा इन्होंने अंग्रेज़ी किताबों का भी उर्दू में तर्जमा किया है। वो याद करने की ज़रूरत नहीं, नाम भी किताबों के लिखे हुए नहीं हैं, लेकिन ये जो किताबों के नाम लिखे हुए हैं इनको भी याद करना है। बोलिए नंबर 1, ऊंचा ऊंचा बोलिए, शाबाश। दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ। नंबर 2 जी गुबारे कारवां। नंबर 3 झरोके। नंबर 4 बिन बासी देवी। बेटे सिर्फ 4 किताबों के नाम हैं, अभी याद करें, अभी अभी बोलिए ज़रा, शाबाश। नंबर 1 हस्तियाँ। नंबर 2 गुबारे कारवां। नंबर 3 झरोके। नंबर 4 सलमा और बिन बासी देवी। ये मेरा पुत्र 4 किताबों के नाम हैं। ये इनका शॉर्ट क्वेश्चन होगा। बाकी मेरा पुत्र जो पहले आपको करवाए हैं वो MCQ हैं। बताइए इनका असल नाम क्या है? अशरफ वली। ऊंचा 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 बोलिए, क्या नाम है? शाबाश। ये पैदा कहाँ हुए हैं? दिल्ली में। इन्होंने मुलाजमत कब छोड़ी है? 1965। किताबों के नाम एक दफ़ा फिर बोल दें। नंबर 1 शाबाश। नंबर 2 शाबाश। नंबर 3 नंबर 4 माशाल्लाह 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 हैं। ईद का गोश्त शोश्त खा के दिमाग तेज़ हो गए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है मेरा पुत्र। वड्डी ईद के यही फ़ायदे होते हैं। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, ये तो मैं याद हो गया और ये हमने पढ़ लिया, ये बेटे इसका था। अब हम शुरू करते हैं परिस्तान की शहज़ादी। पेन मेरा पुत्र अपने सामने, किताबें अपने सामने, मानी लिखते जाने हैं। मैंने आपको इब्तदाई एक स्टोरी समझा दी है, उसको आपने ज़हन में रखना है। हम अब इब्तदाई बात करने लगे हैं। कहते हैं सैयदानी बी का एक वक्त में बड़ा दौरा था। ये सैयदानी बी बेटे वही दर्जन है, ठीक है, सैयदानी बी। अच्छा बेटे दौरा का मतलब होता है चर्चा। एक वक्त था कि इसका बहुत चर्चा था। कले की अच्छी अच्छी मुग़लानियाँ। बेटे कला से मुराद वो बादशाह जो मुग़ल बादशाह थे, ये मुग़ल बादशाहों के कले की बात हो रही है कि उनके ये कपड़े सीती थीं। तो कले की अच्छी अच्छी मुग़लानियाँ, मुग़लानियाँ का मतलब है दर्जन। जो कले की अच्छी अच्छी दर्जनें थीं वो भी इनके सामने कान पकड़ती थीं। मतलब तौबा तौबा, ना भाई उंदे रंगे कपड़े असी नहीं सी सकदियाँ, ठीक है जी। अच्छा महलात में जहाँ कोई नया जोड़ा सिला, किसी नई वज़ा की टिकाई का जिक्र हुआ। टिकाई का मतलब है कपड़ों पर मोती लगाना। शाबाश, कपड़ों पर मोती लगाना। यानी कले में जहाँ पर भी कपड़े सिलाई करने की बात आती या उन पर मोती लगाने की बात आती तो ये बुलाई जाती। कौन? शाबाश शाबाश। शहर की बेगमात में भी उनके हुनर की धाक थी। धाक का मतलब भी बेटे शोहरत। इनके कपड़ों की बड़ी शोहरत थी
کہ یہ بہت اچھا سلائی کرتی ہیں، سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ آنکھوں پر بٹھانا عزت دینا، شاباش، معنی لکھتے جائیں، عزت دیتے تھے۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے، پالکی کا مطلب بیٹے بگی، ڈولی، ڈولی بھی بولتے ہیں، بگی بھی بولتے ہیں۔ بگی دیکھیے، شادیاں ہوتی ہیں لوگوں کی تو جاتے ہیں اس پر بیٹھ کر، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ میرا پتر آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، یعنی بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے۔ یہ مختلف بادشاہوں کے نام ہیں کہ آج اس نے بلایا ہے، آج اس نے بلایا ہے۔ نہ رات کو فرصت تھی، نہ دن کو چین، اور نہ یونس فین۔ اچھا، کہتے ہیں صبح کہیں مہمان ہیں تو شام کو کہیں، لیکن رہے نام سائیں کا۔ میرا پتر بتاؤ، یہ ساری باتیں کس کے بارے میں ہو رہی ہیں؟ سیدانی بھی، کہ اتنی بیزی تھی لیکن رہے نام سائیں کا۔ پھر بڑھاپا آ گیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیے، آنکھیں دھندلا گئیں۔ اب کون پوچھتا دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری۔ خاطرداری کہتے ہیں تواضع، امپورٹنس، اہمیت۔ تو جب سب کے مطلب پورے ہو گئے، یہ بوڑھی ہو گئی تو سب نے ان کو چھوڑ دیا۔ بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ ٹکڑے کا سہارا سے مراد ہے روزی روٹی۔ بیچاری کو روزی روٹی کا ٹکڑا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جب بہت پریشان ہوئیں تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ انڈرلائن کر لیں، کس نے اپنے گھر رکھا؟ میر صاحب کی بیگم نے رکھ لیا۔ سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھیں، کون؟ سیدانی بھی۔ مرہٹا گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ مرہٹا گردی کا مطلب ہے مرہٹوں کا حملہ۔ یہ بیٹے مرہٹا ایک قوم تھی، انہوں نے بر صغیر پر حملہ کیا تھا، اور اس حملے میں یہ بچ گئی تھیں، باقی سارے ان کے گھر والے مر گئے تھے۔ برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئی۔ برس دن کہتے ہیں کچھ دن، ابھی شادی کو کچھ دن ہوئے تھے کہ ان کا میاں اس مرہٹا گردی میں فوت ہو گیا۔ جب مرہٹا گردی میں فوت ہو گیا تو پھر کہتے ہیں اسی زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ تو میاں ان کے فوت ہو گئے تو انہوں نے دوسری شادی نہیں کی اور درزن بن گئی، اور پھر یوں ہی عمر گزار دی۔ اچھا، اب دیکھیے کاکا پارٹی، اگلا پوائنٹ کہتے ہیں مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ مغلانی کسے کہتے ہیں بیٹا؟ درزن کا پیشہ اختیار کر لیا، اور اپنی ہنر کی بدولت رنڈاپا گزار دیا۔ بیٹا رنڈاپا کہتے ہیں بغیر شادی کے، ٹھیک ہے، بغیر شادی کے، یعنی بیوہ، بیوہ ہی زندگی بسر کر دی۔ جوانی تو عزت آبرو سے کٹ گئی، خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا، یعنی ان پیسوں کو سنبھالا نہیں۔ دل کی حاتم، حاتم کا مطلب ہے سخی، یعنی جو کمایا تھا ہسبینڈ کے جانے کے بعد وہ بھی سارا تقسیم کر دیا۔ اور طبیعت کی نرم تھی، اور پرانے شریفوں میں ایک یہی عیب ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں، بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا، جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی۔ کہتے ہیں جو شریف آدمی ہوتا ہے اس کو فکر کوئی نہیں ہوتی کہ مستقبل میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے، لہذا اس نے اس عرصے میں جتنا پیسہ کمایا اس کو فیوچر کے لیے سنبھال کے نہیں رکھا۔ پھر جب بڑھاپا آ گیا تو کسی نے سنبھالا نہیں، پھر بالآخر کس نے سنبھالا؟ میر صاحب کی بیگم نے۔ چھا گئے میرا پتر آپ لوگ، شاباش۔ لگتا ہے مجھے بڑی عید بار بار لانی پڑے گی ہیں کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ دماغ چلنے لگ گیا ہے۔ اچھا وہ جو میرے والی چیزیں تھی وہ بھی کھا گئی ہے ردا۔ ہاں مجھے اب سمجھ آئی کہ کیوں اس کا دماغ زیادہ چل رہا ہے۔ عید سے پہلے اسپیکٹی نہیں آئی تھی ہیں، اور اب ماشاءاللہ جو عید پر جو چیزیں بنائیں، یقیناً اس دن آپ کو میری بہت یاد آئی ہوگی کہ سر نے یہ چیزیں ہم نے سر کے لیے بنانی ہیں، آپ نے بنائی بھی ہوں گی لیکن ساری آپ کھا گئی ہیں۔ کیوں نور الہدا؟ ایسے ہی کیا؟
ہیں، اور کیا تھا وہ نیشا کے نیشا ہیں، اچھا، اور اچھا تو میرا پتر یہ دیکھیے اب آگے بڑھتے ہیں تو یہاں کہتے ہیں جی کہ وہ پھر نا سیدانی بی جوانی بھر اس غلط فہمی کا شکار رہیں، بڑھاپے نے آن دبایا، طاقتیں دغا دے گئیں، دغا مین دھوکا، وہ دغا باز رے آپ نے سنا ہوا ہوگا، ہیں گانا سنا ہوا ہے نا، دغا باز رے سنا ہوا ہے، شرم کر جاؤ ایسے گانے سنتے ہو تم، اچھا آگے سے کہتے سر آپ نے بھی تو سنا ہوا ہے تو بول رہے ہیں نا، میں نے تو اس لیے سنا ہے کہ تمہیں بتا سکوں، اچھا یہاں دیکھیں بڑھاپے نے، ہاں تم نے بھی سنا ہوا ہے نور الہدا، تم اونچا اونچا بول رہی ہو نا، بڑھاپے نے آن دبایا، طاقتیں دغا دے گئیں تو آنکھیں کھلیں اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے۔ بتاؤ بیٹے یہاں تک وہی بات ہے جو میں نے بتائی تھی، کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اچھا آج تو بات نہیں ہو سکی لیکن چلو میں ریڈنگ کرتا ہوں آگے ذرا دیکھیں، کہتے ہیں میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر اب بڑے تک سب کے سب امتیاز سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس تھے۔ یہ کہ اب کس کی بات ہو رہی ہے بیٹا؟ اس گھر کی جس میں یہ چلی گئی ہیں بڑھاپے میں۔ ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا، یعنی انہیں عزت دیتا۔ سیدانی بی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ سی رہیں، پھر ان کا دل کھل گیا اور اس طرح رہنے لگیں جیسے اپنے کنبے میں، یعنی اپنے گھر میں پہلے تھوڑا ہچکچائیں لیکن بعد میں سسٹم ٹھیک ہو گیا۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی تھی، سوئی کا ناکا مشکل سے سوجتا تھا مطلب مشکل سے ملتا تھا، ڈھونڈتا تھا، وہ سوئی میں یعنی دھاگا نہیں ڈال سکتی تھیں، لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا، پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھیں؟ صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتیں، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی، دوپہر کو سینا پرونا اور کاٹنا سکھاتی، شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی۔ یوں بیٹے اپنے آپ کو اس گھر میں سیدانی بی نے خود کو بیزی کر لیا۔ اچھا شام ہوتی تو باورچی خانے، اچھا پھر کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ کر ان سے سنتے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیجا ہے۔ اچھا ایسی شریف، نماز روزہ کی پابند، ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں مل سکتی ہے؟ یہ تو اماں کو کیا کھلاتے تھے؟ صرف روٹی اور کوئی ایسا ایکسٹرا سیلری تو، لیکن وہ کتنا کچھ ان کے بچوں کو سکھاتی تھی، تو اس پر وہ بڑے خوش تھے کہ اللہ نے کیسا خوبصورت مہمان بھیج دیا۔ بچے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے۔ بیٹے کلیئر؟ بولو آگے چلتے۔ مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان میں بھی ہو آئی ہیں، وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بی سے پوچھتے تو کیا بھی سچ مچ تم پرستان گئی ہو؟ شاباش تمہارا جگرا، تم کو ڈر نہیں لگا؟ یعنی کہتے ہیں کہ سنا ہوا تھا کہ اس اماں نے پرستان کا وزٹ کیا ہوا ہے، لیکن کبھی گھر والوں نے پوچھا نہیں تھا کہ پوچھ ہی لیں ہمت کر کے کہ تم گئی ہو، کیا گئی بھی ہو یا نہیں، اور اگر گئی ہو تو تمہیں ڈر نہیں لگا؟ کیسا ہے پرستان؟ اس قسم کے سوال نہیں کیے۔ ایک دن باتوں میں بات آگے نکل گئی۔ کیا کیسے نکلی؟ کہتے ہیں ایک دن سردیوں کی رات تھی، دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، دالان میں کھڑکیاں ٹھیک ہے، ان کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے، اندر ہاٹ بالکل گرمی تھی اندر۔ اچھا چھوٹے بچے لحافوں میں دبکے اور بڑے لڑکے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں، انگیٹھی مین ہیٹر کے ارد گرد بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر وہ بھی کمرے میں آ گئیں۔ اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی، انڈرلائن کریں MCQ، یعنی اس رات سیدانی بی جو بچوں کو کہانی سنا رہی تھی، وہ کون سی کہانی سنا رہی تھی؟ انڈا، یہ MCQ ہے بورڈ میں کئی دفعہ آیا ہوا ہے، انڈا شہزادی کی کہانی سنا رہی تھی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانڑے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اڑا کر لے گیا۔ یہ وہ کہانی کے جملے ہیں جو کون سنا رہی ہے؟ سیدانی بی بچوں کو سنا رہی ہے۔ تو کہانی سناتے سناتے جب یہ جملے آئے نا تو کہنے لگی سیدانی بی
یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تمہیں وہاں سے بڑا انعام و اکرام ملا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ یعنی جب وہ کہانی سنا رہی تھی تو میر صاحب کی بیگم نے کہا کہ وی آر سننگ اباؤٹ یو کہ دیٹ یو آر جائنگ ٹو پرستان، دس از سچ اور ناٹ؟ تو اس نے کہا جی یہ سچ ہے۔ آپ وہ کہتے سیدانی بھی ہاں بیوی ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے بھی مجھے بلایا ہے۔ بڑی چھڈو ہے یہ سیدانی بھی، میں آپ کو بتاؤں اتنی بڑی چھوڑے گی نا اب یہاں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے گا ذرا کہ اچھا بیوی صاحب ہوئی تو تم بے دھڑک چلی گئی ہیں، تمہیں ڈر نہیں لگا؟ تم چلی گئی ہیں، تمہیں کوئی سسٹم گڑبڑ نہیں ہوا؟ تمہارا سافٹ ویئر تباہ تو نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے کیا کہتے؟ سیدانی بھی کہتی ہے پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے، راستے میں جب بھید کھلا، بھید مین راز، جب راستے میں مجھے جب پہلی دفعہ لے گئے تو دھوکے سے لے کر گئے تھے، اور راستے میں جب راز کھلا اور مجھے پتہ چلا، راستے میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ میں آئی ایم جائنگ ٹو پرستان، تو میں راستے میں تو بتیری ڈری۔ بتیری کا مطلب ہے بہت زیادہ، تو میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ہاں پھر میں نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا، لیکن کیا کرتی؟ دل کو مضبوط کر لیا، اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی۔ نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت آتی۔ اس کے بعد جب گئی ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی آئی، ایک دفعہ نہیں گئی، کئی دفعہ۔ پہلی دفعہ ڈری تھی بات، پھر میں جب بھی آئی گئی بڑا ریلیکس ہو کے گئی۔ بیگم صدقے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر ایمان رکھنے کا کہیں بال بیکا نہیں ہوا، یعنی کہتے ہیں مجھے اللہ رسول پر یقین تھا، اس لیے میں جب بھی گئی سسٹم ٹھیک رہا، کیونکہ اللہ رسول پر یقین رکھنے سے بال بیکا نہیں ہوتا۔ پرستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئیں کہ کیا کہوں، ٹھیک ہے جی، وہ عزت ہوئی میری وہاں کے کیا۔ میر صاحب کی بیوی کچھ بھی صحیح بوا میرا تو پتا پھٹ جاتا، یعنی میر صاحب کی بیگم کہتی ہے کچھ بھی ہو اگر میں جاتی تو مائی پتا واز ہوئنگ ڈسٹرائڈ، ٹھیک ہے، میرا پتا پھٹ جاتا، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی۔ سیدانی کہتی ہے نہیں بھی یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا پڑتا ہے۔ بڑی حکمت کی باتیں کی۔ میر صاحب کی بیگم کہتی ہیں میں تو پھر کہوں گی کہ تم کو شاباش ہے، صد رحمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا۔ اچھا ہمیں بھی تو سناؤ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھی پرستان، کیسا ملک ہے، وہاں کیا دیکھا؟ لو جی اب میرا پتر یہاں وہ کہانی آگے سنائے گی کہ میں کیسے گئی اور وہاں کیا دیکھا، کیسے واپس پلٹی۔ یہ بیٹا ابتدائی کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، مجھے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اور آگے بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن آپ میں نے پڑھانا ہے مجبوراً، بندہ کہہ دیتا ہے آگے سے کہ آ گئی ہے سمجھ، اور گئی ہے، ٹھیک ہے، نہیں کہ ادھر ہی ہے، اوکے ادھر ہی ہے۔ لو میرا پتر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ یہاں تک آپ نے سٹوری اپنے لفظوں میں یاد کرنی ہے، الفاظ کے معنی یاد کر لیں۔